JQ انڈیا، صرف اور صرف حق کا ساتھ۔ سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل JQ انڈیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان ہے کہ پروردگار عالم نے اس مبارک موقع پر، مبارک مجلس میں ہم سب کو بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو ہمارے لیے، بچوں کے لیے، ہماری اولاد کے لیے، ہمارے بڑوں اور چھوٹوں کے لیے آخرت میں سربلندی اور کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ میرے دوستو، دنیا کے ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بدلاؤ رکھا ہے۔ کوئی چیز دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئی، اور کوئی چیز دنیا میں ایک نظام اور ایک طریقے سے نہیں چلے گی۔ ہم اور ہمارے آباء و اجداد، ان کے آباء و اجداد، نسل در نسل سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل کرتے آئے ہیں اور سورج کو دیکھتے آئے ہیں، لیکن ہمارے آقا پروردگار عالم، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیشین گوئی بتلائی ہے، اور ہمیں یہ بتلایا ہے کہ ایک دن سورج میں بھی بدلاؤ آئے گا، اور سورج کا بدلاؤ ایسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جس مشرق سے سورج نکل رہا ہے وہاں ڈوبنے لگے گا، اور جس مغرب کے اندر سورج ڈوب رہا ہے وہاں سے نکلنے لگے گا۔ انسان جب اپنے اس دنیا میں جنم لیتا ہے تو اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے، اور جب وہ بڑا ہوتا ہے تو گھٹنوں کے بل چلتا ہے، اور جب گھٹنوں میں جان آ جاتی ہے تو پیروں کے بل چلتا ہے، اور جب پیروں میں جان آ جاتی ہے تو کودنے لگتا ہے، اور جب کودنے لگتا ہے تو دوڑنے لگتا ہے، اور جب دوڑنے لگتا ہے پھر اللہ تعالیٰ بدلاؤ لاتا ہے اور بڑھاپا آ جاتا ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں رکھی، صرف دنیا کی ایک چیز اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر کمی نہیں ہو سکتی، زیادتی ہوگی۔ ہماری زندگی، ہمارا پیسہ، ہمارا دھن، ہماری دولت، ہماری شان، ہماری عزت، ہماری کامیابی، ہماری ناکامی، ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام چلایا۔ یہ دنیا جب چلی، آدم تھے، اور آدم کی اولاد اللہ تعالیٰ نے بنائی چند ہزار میں، پھر وہ لاکھ ہو گئے، پھر وہ کروڑ ہو گئے، اور کروڑ سے اربوں بن گئے، اور اربوں سے کھربوں بن گئے۔ پروردگار عالم کا یہ نظام چلتے چلتے ایک دن ایسا آئے گا، یہ انسانیت سکڑتے 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 ختم ہوتے ہوتے قیامت آ جائے گی۔ یہ اللہ کا نظام ہے کہ اس دنیا کی زندگی کو بھی بڑھاپا آنا ہے، اور اس کا بھی انتم ہونا ہے، اور اس کو بھی اپنی انتہا پر پہنچنا ہے۔ اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک وجود بن کر سامنے آیا، اور کتنے آدمیوں میں؟ ابو بکر جوانوں میں،
علی بچوں میں، اماں خدیجہ عورتوں میں، زید بن حارث غلاموں میں، اللہ تعالیٰ نے ان 4-5 آدمیوں سے اسلام کی نیو رکھوائی، اور وہ نیو چلتے چلتے 313 تک پہنچی، اور 313 سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نگاہوں کے سامنے 1.25 لاکھ صحابہ لا کر بٹھا دیے کہ نبی کے اوپر جان کو نچھاور کرنے والے ہیں۔ کہاں اکیلے اللہ کے پیغمبر، جو جی چاہتا تھا پتھر مار دیتا تھا، جو جی چاہتا تھا تانے دیتا تھا، جو جی چاہتا تھا ہاتھ دراز کرتا تھا، جو جی چاہتا تھا گستاخی کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی کے غلاموں کے ہاتھوں میں اتنی طاقت رکھی کہ وہ 313 900 پر بھاری پڑ گئے۔ وہ 4000 20,000 پر غالب آ گئے۔ وہ چند تھے، ان چند کو اللہ تعالیٰ نے ایمان و اعمال کی قوت سے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پر بھاری کر دیا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اللہ کی اجازت سے۔ میرے دوستو، یہ اسلام کی کمزوری کے زمانے سے شروع ہوا۔ اسلام مضبوط ہو گیا، ایمان کے بغل بجنے لگے، ایمان کی طاقت کو لوگ دیکھنے لگے، ایمان کی حرارت لوگوں میں پیدا ہو گئی کہ ایک مسلمان جب ایمان و اعمال کے ساتھ اس دنیا میں آیا اور کسی ملک کے اندر قدم رکھا، اس کے ایمان و اعمال کو دیکھ کر، اس کے اخلاق کو دیکھ کر، اس کی عبادت کو دیکھ کر، اس کے معاملات کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر، اس کی حیا کو دیکھ کر، اس کی پاک دامنی کو دیکھ کر لوگ ایمان کا کلمہ پڑھنے لگے، ایمان کا کلمہ پڑھنے لگے۔ وہی مکہ جس مکے سے ایمان کے لالے پڑ رہے تھے اور اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے صحابہ نکل رہے تھے، رات کی اندھیریوں میں، گرمی میں، پہاڑوں کے دروں میں جا کر اپنی جان کو بچا رہے تھے، آج وہی صحابہ ہجرت کے 6 سال کے بعد اس مکے میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ شان سے آتے ہیں کہ وہ جو مکے سے نکالنے والے تھے وہ مکے سے نکل کر بھاگ رہے۔ یہ زمانے کا بدلاؤ ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی طریقے سے ہم دنیا کی زندگی کے دنوں کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں کہ آج وہ نبی کے اوپر جو ظلم کرنے والے تھے آج اپنے ظلم کو یاد کر کے وہ مکے سے بھاگ رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، آپ کے دیوانے پروانے مستانے فاتحانہ شان کے ساتھ چاروں طرف سے مکے کو گھیر کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں، اور نہ کسی کا خون بہہ رہا ہے، نہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، نہ کسی کے ساتھ غلط برتاؤ ہو رہا ہے۔ صحابہ کی نظریں نیچے ہیں اور اللہ کے گھر کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ دنیا کے نظام کا بدلاؤ ہے۔ جس مکہ کی سرزمین کی گلیوں میں صحابہ کا خون ظلم کی وجہ سے بہتا تھا، اور حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا جاتا تھا، آج اس مکے میں وہی بلال عزت کے ساتھ داخل ہو رہا ہے۔ اللہ کب نظام کو بدل دے اور کب دنیا میں بدلاؤ آ جائے۔ ظلم کی زندگی لمبی نہیں ہوتی۔ اس دنیا کا نظام دنیا والوں کے اعمال سے بدلتا ہے۔ ہمارے اعمال کا بدلاؤ دنیا میں ایسی کیفیت پیدا کرتے ہیں کہ ان اعمال کی وجہ سے اللہ سارے نظام کو بدل دیتا ہے۔ آج نظام میں جو تبدیلی ہے یہ اسی اللہ کے قانون کے تحت ہے، اسی اللہ کے قانون کے تحت ہے۔ ہم بدل سکتے ہیں، ہماری سوچ بدل سکتی ہے، ہمارا نظام بدل سکتا ہے، ہماری زبان بدل سکتی ہے، لیکن یاد رکھو کہ اللہ کا نبی، اس نبی کا کلمہ، اس کا قرآن، اس کی نماز، اس کا روزہ اور اس کے فرائض و واجبات بدل نہیں سکتے۔
جو اس نے اتار دیا وہ اسی طرح رہیں. ساری دنیا کی طاقت مل کر کلمے پر ایک نقطہ نہیں لگا سکتی. ساری دنیا کی طاقت مل کر ایک زبر کو زیر نہیں کر سکتی. ساری دنیا کی طاقت مل کر اللہ کے کلام کی 6666 آیتوں میں تبدیل ہی نہیں کر سکتی. یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ کا جو قانون پہلے تھا وہ آج ہے. بس فرق یہ ہے کہ ہمارے اعمال، سوچ، اخلاق، زبان، امانت، دیانت، برتاؤ یہ بدل چکا ہے. اس کے بدلنے سے اللہ نے سارے دنیا کے نظام کو ادھر سے ادھر پلٹ کر رکھ دیا. ہم اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اللہ ہی نے بتلایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. کوئی بھی مصیبت تمہارے اوپر اگر آ رہی ہے تو وہ تمہارے ہاتھوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. آج انسانیت پر پریشانی آئے، مصیبت آئے، دقتیں آئیں، الجھنیں آئیں، ان تمام کو اگر پیچھے جا کر بیک سائیڈ میں دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہم نے جو بویا تھا وہ بویا ہوا ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہم نے اس کو بو رکھا ہے. آج وہ کانٹا بن گیا ہے. آج وہ ہمارا دشمن بن گیا ہے. آج وہ ہمارے سامنے روڑا بن کر ہے. ہم نے غلط چیز بوئی تھی اور اس نے جڑ پکڑ لیا، اور جڑ پکڑنے کے نتیجے میں آج ایمانی قوتیں کمزور پڑ گئی اور کفریہ قوتیں طاقتور بن گئی. یہ اللہ کا نظام. اس نظام کے ٹکرانے کا جو طریقہ ہے، جو اللہ نے اپنے صحابہ کے ذریعے سے، ایمان والوں کے ذریعے سے، اپنے سچے نبی کے سچے عاشقوں کے ذریعے سے جو طریقہ رواج دیا اسی طریقے پر آنا پڑے گا. اگر ہم نہیں آئے تو ہم غلطی پر ہوں گے، اور یہ غلطی ہمیں تباہی بربادی کی طرف لے جائے گی. اور نظام میری اور آپ کی سوچ سے نہیں بدلا کرتا کہ ایک آدمی سوچے اور ایک آدمی سوچ کر نظام بنا لے. نظام بدلتا ہے پوری کمیونٹی سے کہ ایک ابو بکر کا ایمان تو ہو، لیکن ابو بکر کے ساتھ عثمان کو لگایا، اس ابو بکر کے ساتھ علی کو لگایا، اس ابو بکر کے ساتھ اماں خدیجہ کو لگایا. اور ان تمام 84 صحابہ کے ایمان کے اعمال کے ہونے کے باوجود اللہ کا نبی دعا کیا کر رہا ہے؟ یا اللہ، اس مکے میں 2 عمر ہیں، ان 2 عمروں میں سے ایک کو ایمان سے سرفراز کر دے. اس مکے میں 2 عمر ہیں، ان 2 عمروں میں سے ایک کے ذریعے سے ایمان کو، اسلام کو طاقت بخش دے. یہ اللہ کا نبی اللہ سے درخواست کر رہا ہے. حالانکہ 84 صحابہ ہیں، 84 صحابہ ہیں، لیکن ان 84 صحابہ کے ایمان والوں کے ہونے کے باوجود اللہ ایک کے ایمان کو طلب کر رہا ہے. ایک عمر بن ہشام، ایک عمر بن خطاب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا پر اللہ نے ایمان و اسلام کو خطاب کے بیٹے کے لیے قبول کیا. یہی کہا جاتا ہے کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد ہیں. اللہ نے مانگا ہے، نبی نے مانگا ہے اللہ سے. میرے دوستو، اس شخص کے اس دنیا میں ایمان کی قوت سے اور ایمان کے نور سے منور ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ظالم کے ظلم کی چھری کو کھنڈا کرنا شروع کر دیا. اور پھر وہ ظلم کی جو اس دنیا میں رواج تھا،
اللہ تعالیٰ نے اس عمر کی تلوار کی برکت سے آج سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، یمن، مصر، ایران، لیبیا، حبشہ، سوڈان، نائجیریا، ان تمام ملکوں میں جو 10 سے زائد ملک بنتے ہیں، اکیلا عمر بن خطاب ان ملکوں کے اوپر راج کرتا تھا۔ اللہ نے سارے علاقے کی جہالت کو اور اس کے ظلم کو ختم کر دیا اس عمر کی کہ ایمان اور جلال کی برکت سے، کہ جو ظلم کے خلاف اٹھاتا، اور کس انداز سے؟ اللہ تعالیٰ کانٹوں میں پلواتا ہے، کانٹوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ قیمتی چیزوں کو پالتا ہے۔ یہ مکہ کے جو سب سے خطرناک لوگ تھے، ان خطرناک لوگوں کی خطرناک بیٹھک کا ایک سرگرم رکن تھا جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ آج محمد کو قتل کر دوں گا، اور نہ ایمان، نہ محمد رہے گا، نہ ایمان کی دعوت رہے گی، نہ قرآن رہے گا۔ اور اس کی تلوار میان سے نکل گئی تھی۔ مکہ کا پوچھنے والا پوچھتا ہے اسلم کہ تلوار ننگی کیسی ہے اور یہ چہرے کا رنگ بدلا ہوا کیسا ہے، کہ آج اس نوجوان کو ختم کروں گا جس نے مکہ میں تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کی تلوار کے ذریعے سے اور اس کی تلوار کی برکت سے نبی کے ناموس، اخلاق، قرآن، نماز، روزہ، کلمہ اور اسلام کی دعوت کی وہ حفاظت کی کہ دنیا میں ان کے دشمن بھی کہتے ہیں کہ اگر عمر 10 سال اور رہ جاتے تو ساری دنیا میں ایک کتے کا بچہ بھی کافر نہ رہ جاتا۔ یہ ان لوگوں کے اقوال ہیں جنہوں نے عمر کی زندگی پر ریسرچ کیا اور انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے اندر وہ چنگاری اور وہ آگ تھی کہ ظلم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا اور ظلم کو مٹا کر دم لیا اس نے۔ میرے دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دنیا کے نظام کو بدلتا ہے۔ آج دنیا کا نظام کسی اور پٹری پر ہے، تبدیلیاں آ گئی، ایمانی قوت کمزور ہو رہی ہے۔ کہ بھائی مدینے میں تھیٹر کھل رہے ہیں، سنیما ہال کھل رہے ہیں، جس چیز کو ہمارے ملک میں دفن کر دیا آج اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کی سرزمین کو اس کے نام کے ذریعے سے، اس کے کام کے ذریعے سے ناپاک کیا جا رہا ہے، اور دنیا کی ایمانی طاقتوں کے دشمن یہ کہہ رہے ہیں ہم نے کمندیں ڈال دی۔ جہاں سے ایمان چلا تھا اور اسلام چلا تھا، آج ہمارے پنجے وہاں تک پہنچ گئے۔ میرے بزرگوں، یہ قیامت کی ان نشانیوں میں سے ہے جن نشانیوں پر رونے کے سوا ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہونا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اس دنیا کو کروڑوں ایمان والے ہونے کے باوجود آج خربوں میں ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمارا ایمان اتنا لچر ہو گیا گناہوں کی وجہ سے، بے حیائیوں کی وجہ سے، بد کرداریوں کی وجہ سے، بے غیرتیوں کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، جھوٹ کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، دھوکے کی وجہ سے، ملاوٹ کی وجہ سے آج یہ ایمان کا کلمہ حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن سارا ایمان موبائل کی ایک اسکرین پر ضائع ہو جاتا ہے، موبائل کی ایک اسکرین پر ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی ناجائز صورت ہمارے سامنے آئی، ہمارے سامنے ایک شکل آتی ہے، اس شکل کے آتے ہی ہم خود محسوس کر لیں گے کہ ہمارا ایمان کتنے پانی میں ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہمارے بارے میں بتلایا، ہم جیسے لوگوں کے بارے میں بتلایا، ایمان کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بتلایا، کوئی قیامت کی نشانی ایسی نہیں جس قیامت کی نشانی کا تعلق
صرف کافروں سے ہو۔ قیامت کی 90% نشانیوں کا تعلق مسلمانوں سے ہے، ایمان والوں سے ہے، کہ ایمان کا کلمہ پڑھنے والے جب ایسے ہو جائیں گے کہ قرآن کی تلاوت ہوگی لیکن وہ قرآن ان کے حلق کی ہڈی سے نیچے نہیں اترے گا۔ لوگ صبح کو مومن اٹھیں گے اور شام کو کافر ہو جائیں گے، اور شام کو مومن سوئیں گے، صبح کو جب بیدار ہوں گے تو کافر ہوں گے۔ ہم خود اپنا محاسبہ کر لیں، وہ آدمی عقل مند نہیں جو اپنے اعمال کو چھوڑ کر دوسروں کے اعمال کا مشاہدہ کرے، دیکھے، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ ہے جو لوگوں کے اعمال کو بعد میں دیکھے، پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، اپنے اعمال کو ٹٹول کر دیکھے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، جس دن اللہ تعالی حساب لے گا وہاں پر تمہارے اعمال ہوں گے، اور رجسٹر خدا کا ہوگا، قلم خدا کا ہوگا، اور لکھنے والے فرشتے ہوں گے۔ لیکن اس دن سے پہلے اپنا محاسبہ کر لو، اپنی زندگی کو ٹٹول کر دیکھو۔ ساری دنیا کی خرابیوں کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ جو لوگ ایمان کا بغل بجانے والے ہیں اور ایمان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان لوگوں کے ایمان میں کھوٹ پیدا ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ میرے دوستو، آج ہم دیکھیں، اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں، یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہاں کے معاملات کو یہ لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں۔ 100% محلے میں، گاؤں میں مسلمان، اور گلی لمبی ہے جہاں پر کسی پرندے کو جو غیر ایمان والا ہے جا نہیں سکتا، لیکن جب 5 وقت کی نماز لاک ڈاؤن میں ہوتی ہے تو اس کی شکایت کر کے پولیس کو دروازے پر، مسجد کے دروازے پر لا کر کھڑے کرنے والے مسلمان، دلالی کرنے والے، مخبری کرنے والے، جماعت کو بیچنے والے، ایمان کو بیچنے والے، قرآن، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو قرآن پڑھانے والے قاری جب اپنے گھر میں قرآن پڑھاتے ہیں تو ان کی شکایت کرنے والے اور پولیس کو لا کر دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا کرنے والے مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں۔ مت دو گالی کسی اور کو، اپنے گریبان میں اپنی سوسائٹی کو، اپنے پڑوس کو، اپنے علاقے کو ٹٹول کر دیکھو۔ ہماری زندگی کے اعمال اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کمزوری کے نتیجے میں ہم نے اچھا برا پہچاننا، اللہ اور اس کے رسول کی چاہت کو سمجھنا ہمارے اندر اس کی صلاحیت نکل گئی، اس کی صلاحیت نکل گئی۔ میرے دوستو، بزرگوں، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ جب ہم اپنے ایمان کا اللہ تعالیٰ کی چاہت کے مقابلے پر خرید و فروخت کرنے لگے تو یاد رکھنا یہ ہماری ذلت و رسوائی کا سب سے پہلا دن ہوگا۔ آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا۔ اس زمانے کا ایمان، آپ پڑھتے ہیں کتابوں میں، سنتے ہیں کہ بلال کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، آپ سنتے ہیں کہ بلال کے سینے پر پتھر رکھا گیا، آپ سنتے ہیں کہ اس بلال کو لوہے کی سلاخوں سے اس کے جسم کو سوراخ کیا گیا، آپ سنتے ہیں کہ اس بلال پر ظلم کیا گیا، اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو ایمان کے کلمے کی وجہ سے زخم سے خون آلود نہ ہوا ہو۔ لیکن تاریخ کی کسی کتاب میں دکھلا دو کہ انہوں نے ایمان کا کوئی سودا کیا ہو۔ وہ تو غلام تھے، ان کا باپ نہیں تھا کوئی ان کے قریب، ان کی ماں نہیں تھی، ان کا کوئی بھائی اور بہن نہیں تھا، مکے میں ان کا کوئی قوم اور قبیلہ نہیں تھا، ان کی بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ تو حبشہ کے بازاروں میں بکے تھے، شام کے بازاروں میں بکے تھے، مکہ کے بازاروں میں بکتے تھے، اور لوگ چند کوڑیوں میں ان کو لے کر جاتے تھے اور جانوروں کی طرح لے کر جاتے تھے۔ ان کی کیا حقوق انسانیت تھی؟ کون ان کی بات کرنے والا تھا؟
لیکن آج جب محمد کا کلمہ ان کے سینے میں اترا، جب اللہ نے اس ایمان کو قیمتی دولت بنا کر اتارا، تو وہ عظمت پیدا ہوئی کہ ان کا مالک دشمن ان کے اوپر ظلم کرتا تھا، اور ظلم کرتے کرتے بے بس ہو جاتا تھا، مکہ کے اوباش لڑکوں کے ہاتھوں میں ان کو دے دیتا تھا، بس زبان سے کچھ نہیں بولتے تھے، ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد، ایک خدا سے رشتہ جڑ گیا ہے، اب ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالی نے پھر کیا دیا؟ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد کا مؤذن بنایا، مؤذن بنایا، اور کیا دیا کہ اے بلال، فجر کی اذان کے بعد میں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، میری چوکھٹ پر آ کر فجر کی نماز کے لیے مجھے جگا دینا، آدھی رات سے میں جاگا ہوا ہوتا ہوں، مجھے جگا دینا۔ پھر کیا ملا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بعد اللہ کے نبی کی یاد ستاتی تھی کہ نبی اس کونے پر کھڑے تھے، ادھر سے آتے تھے، ادھر سے آتے تھے، ایسے بلاتے تھے۔ اب نبی کی قبر سامنے ہے، تڑپ جاتے تھے، مکے کو مدینے کو چھوڑ کر چلے گئے۔ چند سالوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں اور بول رہے ہیں، اے بلال، تم ہم سے اتنا دور چلے گئے، تم ہم سے اتنا دور چلے گئے۔ میرے دوستو، اس غلام کو اللہ تعالیٰ نے اس ایمان پر استقامت کے نتیجے میں اتنی عزت عطا فرمائی، میرے آقا نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور میرے پیروں کی طرف سے بلال کو اٹھایا جائے گا، قبر پھٹ جائے گی، بلال اٹھیں گے اور میرے سامنے جنت کی سواری لائی جائے گی، اس سواری پر مجھے سوار کیا جائے گا۔ آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک آنے والی انسانیت سب پیدل ہوں گے اور مجھے جنت کی سواری پر سوار کیا جائے گا۔ اس سواری کی رسی زمین میں پڑی ہوگی، ہر صحابی سوچے گا کہ یہ سواری کی رسی میرے ہاتھوں میں آ جائے، اس کی نکیل میں پکڑ لوں اور میدان محشر تک اللہ کے نبی کے ساتھ چلوں گا، میرا حشر نشر حساب و کتاب نبی کے ساتھ ہوگا۔ لیکن جبریل اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے اور اس کالے کو، غلام کو جو نبی کے قدموں میں مرتا تھا، جو آج دنیا والے جس کو ذلیل سمجھتے تھے، آج ایمان کی برکت سے وہ عظمت ملی کہ آج اللہ کی طرف سے پیغام ملے گا کہ اے نبی، آپ کی سواری کی رسی بلال کے ہاتھوں میں ہوگی۔ میرے دوستو، صرف ان کے پاس شرافت ایمان کی تھی، ایمان کی تھی۔ آج ایمان نہیں رہا، پیچھے سے دو بندے مار رہے ہیں اور آگے جانے والا مسلمان دوسرے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اسی ایمان کو نبی نے استقامت کے ساتھ خود بھی پیش کیا اور اس ایمان کو بلال کے ذریعے سے پیش کروایا کہ جان جاتی ہے چلے جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سودا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی ویڈیوز ہمارے ایمان کو برباد کر رہی ہیں اور کروایا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے۔ کیوں؟ جب اس دل کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی، دکان کی محبت بیٹھ گئی، کار کی محبت بیٹھ گئی، موبائل کی محبت بیٹھ گئی، دھن کی محبت بیٹھ گئی، دولت کی محبت بیٹھ گئی، تو اللہ تعالیٰ کی، اس کے نبی کی محبت کا جنازہ نکل گیا۔ ایک برتن میں آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتا، ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا سیدھا ٹکراؤ ایمان و اسلام سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر علی نے کلمہ پڑھا، ایک دن کا فاقہ ہوا، 2 دن کا فاقہ ہوا، 1 ہفتے کا فاقہ ہوا، گھر کے بچے بلک بلک کر رونے لگے، بلک بلک کر رونے لگے۔ حضرت علی یہودی کی باغ میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مجھے مزدور رکھ لو، یہودی سے ریکویسٹ کر رہے ہیں مجھے مزدور رکھ لو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
ایک بالٹی کنویں میں سے پانی کی نکالو اور میرے کھجور کے ایک درخت کی جڑ میں ڈالو، ایک بالٹی کے بدلے ایک کھجور ملے گی۔ محنت کرتے رہے، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ جتنا بھی کیا ہو وہ محنت کی، اور جب اتنی کھجوریں ہو گئی کہ آج میں اور میرے بچے اور میری بیوی شکم سیر ہو کر اس کو کھا کر اپنی بھوک کا انتظام کر سکتے ہیں، تو رسی اور بالٹی لپیٹ کر رکھا اور کہا بھائی میری اتنی کھجوریں ہو گئی وہ دے دو۔ وہ یہودی بڑا چالاک تھا، اس نے کہا کہ بھائی ابھی تو دن باقی ہے، کام کرو۔ کہا نہیں بس میرا کام ہو گیا۔ کہا نہیں اور کام کرو۔ کہا نہیں اب جا کر میں اپنے پیغمبر کی خدمت میں بیٹھ کر قرآن کو پڑھوں گا اور قرآن کو سیکھوں گا۔ کہا اب اگر تم 1 بالٹی نکالو گے تو 2 کھجوریں ملیں گی، 1 نہیں 2 ملیں گی۔ وہ لالچ دے رہا ہے کہ دیکھو دنیا کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے کہ ابھی تو 1 بالٹی کے بدلے 1 کھجور مل رہی تھی، اب 1 نہیں 2 ملیں گی۔ کہا نہیں اب 2 بھی نہیں چاہیے، اب میرا کام پورا ہو گیا۔ اس کو بڑھاتا رہا اور آزماتا رہا۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ ماننے والا نہیں ہے تو وہ کھجوریں دی اور وہ لے کر چل پڑے۔ یہ دنیا کی محبت، اللہ کے نبی کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنے والوں کو سب سے بڑی نعمت یہ ملی کہ جس نے نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، بس نبی کی محبت اور نبی کے ایمان کی محبت اور اسلام کی محبت اور قرآن کی محبت نے ایسا جگہ بنایا کہ سب کو لات مار دیا۔ ورنہ کون مکے میں اپنے جوان بیٹوں کو چھوڑ کر کوئی نکلے گا؟ اپنی بیوی کو چھوڑ کر نکلے گا، خاندان کو چھوڑ کر نکلے گا، پریوار کو چھوڑ کر نکلے گا۔ اور 1 مرتبہ نہیں، 1 مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت ملک حبشہ گئی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، پھر دوسری مرتبہ حبشہ گئی، سب کو چھوڑ چھاڑ کر، پھر حکم آیا کہ اب مکے کو چھوڑ کر مدینے چلو۔ اللہ 1 مرتبہ نہیں آزما رہا ہے نبی کے غلاموں کو، 3 مرتبہ آزمایا، اور صحابہ کھڑے اتر گئے، کھڑے اتر گئے، صحابہ کھڑے اتر گئے۔ میرے دوستو بزرگوں، آج سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، رسول کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، نبی کی دعوت کو چھوڑا، اور اس چھوڑنے کے نتیجے میں ساری دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں آ گئی۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جب آزمانے کا وقت آتا ہے ہم کھوٹے دکھائی دیتے ہیں، ہم کھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری چیزوں کو عزت مل گئی، اللہ کا دین ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اللہ کا دین ذلیل و رسوا ہو رہا ہے، اللہ کا دین ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ میرے دوستو دیکھو، حدیث کی کتابوں میں ایک شخص کا، ایک مسلمان کا نام آتا ہے کہ وہ مسلمان ایمان لایا لیکن 1 نماز نہ پڑھی، 1 روزہ نہ رکھا، 1 حج نہیں کیا، 1 طواف نہیں کر سکا، لیکن اللہ تعالی نے جنت کے بالا خانوں میں اس کو جگہ عطا فرمائی، جنت کے بالا خانوں میں اس کو جگہ عطا فرمائی۔ وہ کیا ہے؟ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں ہیں، سامنے دشمن ہیں، ادھر ایمان والے ادھر غیر ایمان والے، مقابلہ ہو رہا ہے۔ مقابلہ ہوتے ہوتے ایک شخص سامنے دشمنوں کی صفوں سے آیا، صحابہ نے گھیر لیا، کہا میں لڑنے نہیں آیا، مجھے اپنے نبی کے پاس لے کر چلو، مجھے بات کرنی ہے۔ صحابہ گھیر کر لائے اور جا کے اللہ کے نبی سے اجازت چاہی، کہا لاؤ پیش کرو۔ سامنے لایا گیا، بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دیجئے، مجھے ایمان کی محبت میرے دل میں آ گئی، آپ مجھے ایمان کا کلمہ پڑھا دی۔ کہا ہاتھ کرو آگے، ہاتھ آگے کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توبہ کرائی، شرک نہ کرو گے،
زنا نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، بے حیائی نہ کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، پاپ نہیں یہ تمام توبہ کرائی۔ اللہ کے نبی نے جب توبہ کرا دی اور وہ مسلمان ہو گیا تو اس نے کہا یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ کیا حکم؟ جاؤ تلوار لے کر، ابھی تک کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، ابھی ایمان کی طرف سے لڑو۔ ابھی تک کفر کی طرف سے لڑ رہے تھے، اب ایمان کی طرف سے لڑو۔ وہ تلوار اٹھا کر چل دیا۔ چند سمے کے بعد جبریل آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سناتے ہیں، یا رسول اللہ ابھی جو آپ کے سامنے ایمان کا کلمہ پڑھ رہا تھا وہ جنت کے بالا خانوں میں ٹہل رہا ہے۔ کہا کیوں؟ کیا ہوا؟ کہ اے صحابہ ذرا دیکھو کیا ہوا۔ جا کر دیکھتے ہیں جو ولولے کے ساتھ، جذبات کے ساتھ، محبت کے ساتھ اللہ کے نبی کے سامنے دو زانوں بیٹھ کر ایمان کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ اب اسلام کے دفاع میں نبی کے ناموس کے لیے لڑتا لڑتا اپنی جان کو پیش کر چکا ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے اور وہ شہید ہو چکا ہے۔ نماز کا وقت نہیں تھا کہ نماز پڑھتا، روزے کا دن نہیں تھا کہ روزہ رکھتا، حج کا موقع نہیں ملا کہ حج کرتا، طواف کا وقت نہیں ملا کہ طواف کرتا، کچھ بھی نصیب نہیں ہوا۔ بس نبی کی اتباع میں نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے ایک خاصیت پیدا ہوئی کہ ساری دنیا ہیچ ہے، چلو اب یہاں پر کام آنے کا وقت ہے اور چلو گھسو اور جنت کے بالا خانوں میں اپنا مقام بناؤ۔ جان پیش کر دی۔ آج ہم کیا ہیں کہ ایک آرڈر آ جائے بس سب کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، سب کے ایسا لگتا ہے کہ کوئی مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ میرے دوستو اس بات کو سمجھو کہ اس دل کے اندر ایمان بھی ہو اور دنیا بھی ہو، یہ ناممکن بات ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس دنیا سے 1000 گنا بڑی دنیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھی کہ جن کا پیسہ آج بھی سعودی بینکوں میں جمع ہے، آج بھی جس کی دولت کو وقف کیا جاتا ہے، جس کے وقف سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ساری دنیا کے احسانات ایک طرف، عثمان غنی کا احسان ایک طرف، امت فائدہ اٹھا رہی، آج تک فائدہ اٹھا رہی، لیکن کیسی دنیا تھی کہ اس دنیا کو کماتے تھے جب قحط ساری مکے میں مدینے میں پڑی ہوئی تھی اور دانے دانے کے لیے لوگ ترس رہے تھے اور بھوک مری تھی، تو ایک قافلہ اناج کا لے کر آیا، 1000 اونٹوں پر اناج اور غلہ لگا ہوا ہے۔ مدینہ کے سوداگر اپنے سونے اور چاندی کے سکے درہم و دینار لے کر باہر آ گئے کہ آج اس قافلے کو خریدیں گے اور یہ اناج خرید کر ہم منہ مانگے داموں میں بیچیں گے، آج تو ہمارے بلے بلے ہو جائیں۔ کس کا ہے یہ قافلہ؟ اعلان ہوا کہ عثمان غنی کا، کہ بھئی عثمان کو بلاؤ آج اناج خریدیں گے۔ حضرت عثمان غنی آ گئے، کہا قیمت لگاؤ، قیمت لگائی گئی، بولی لگائی گئی، 1000 دینار، 5000 دینار۔ حضرت عثمان غنی سب کو کہتے تھے کہ بھئی مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے، 10,000 دینار لگا دیا، مجھے اس سے زیادہ۔ لوگوں نے کہا عثمان باولا ہو گیا، اس سے زیادہ تجھے کون دے دے گا؟ کہا آؤ، وہ تمام کا تمام دانہ اور اس کے غلے اور اس کے غلام اور اس کی اونٹنی، اس کے جانور جن کے اوپر وہ لدا ہوا تھا، سب کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، انہوں نے 10,000 دینار سونے کے سکے اس گیہوں اور ان غلوں کی قیمت لگا دی ہے۔ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں اس سارے غلے کو اور جن چمڑوں کی تھیلیوں میں یہ غلہ ہے اور جو جانور ہیں اور جو جانور کی نکیل رسی جن غلاموں کے ہاتھوں میں، سب کو میں مدینہ کے فقراء پر صدقہ کرتا۔ آؤ دیکھو اس دنیا کی محبت کو، اسی کلمے کو پڑھنے کے بعد
اسی قرآن کو پڑھنے کے بعد، اسی نبی کا نام لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہ دنیا کی محبت نکل گئی، آخرت کی محبت دل میں بیٹھ گئی۔ اب جو تقاضا آئے گا، یا تو جئیں گے تو غازی رہیں گے، اور نہیں جئیں گے تو اللہ کے ہاں مقام بنا کر جنت کے بالا خانوں میں رہیں۔ میرے دوستو، سب سے پہلی چیز یہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، ثم استقاموا، پھر اللہ کی ربوبیت پر وہ جم گئے، ایسا جمے کہ دنیا کے تھپڑ، گالییں، تلواریں، تیر، تفنگ، ٹینک، ان کی بندوقیں، ان کا گن گھرچ ان کے ایمان کو ڈاواڈول نہیں کر سکا، تو دنیا کی سپر پاور طاقت ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر ان سوکھی روٹی کھانے والوں سے کمپرومائز کر رہی ہے۔ اور ایک طاقت نہیں، دو طاقت۔ ان کے پاس کون سے سونے کی کھان ہے، کون سا دھن ہے، کون سی دولت ہے، انہوں نے دنیا کو لات مار کر اپنی زندگیوں کو پیش کیا۔ آج وہ دنیا میں مظلوموں کا آسرا بنے ہوئے ہیں، دنیا میں مظلوموں کی یہ مثال بنا دیا، اللہ نے ان کو نمونہ بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا، اور دنیا کے مظلوم ان کا نام لے کر اپنے اندر ایمان کی حرارت اور ایمان کی پختگی محسوس کرتے ہیں، اور دنیا مجبور ہوگی، چاروں لاچار ہوگی ان کو ماننے پر۔ جو نہیں مانے گا وہ نقصان میں رہے گا۔ میرے دوستو، اس چیز کو سمجھو کہ ایمان کا تقاضا کیا ہے، ایمان کی حیثیت کیا ہے، ایمان کی عظمت کیا ہے۔ اس ایمان کو مضبوطی سے تھامو، اور ساری چیزوں کو، اللہ کے نبی نے اسی کو فرمایا کہ تم میں سے خدا کی قسم کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ میری محبت، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، دھن دولت اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ میری محبت اس کے دل میں سما نہ جائے۔ میرے دوستو، اس پٹری پہ آؤ، اس پیٹنٹ پہ آؤ، جب کامیابی ملے گی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی آیت میں نے پڑھی، اس کا مفہوم سمجھ لو۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ ہمارا رب ہے، ربنا اللہ، ثم استقاموا، پھر جم گئے اس پر، اپنے دعوے پر جم گئے، نہ دائیں نہ بائیں، ایک انچ ادھر سے ادھر قدم نہیں ہٹایا۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر اللہ فرشتوں کو نازل کرتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا، مت ڈرنا، مت غمزدہ ہونا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور بشارت سناتے ہیں ان کو کہ تمہارے لیے وہ جنت ہے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کا وارث ہم سب کو بنائے، ہر طرح کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے، خیر سے مالا مال فرمائے، شر سے محفوظ فرمائے، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے اوپر سے نیچے سے ہر چہار جانب سے اللہ تعالیٰ امت کے جوانوں، بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں کی حفاظت فرمائے اور ناگہانی آفات اور مصیبتوں سے بچاوے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ دعا کوئی ضروری تھوڑی ہے ہاتھ اٹھا کے کرنا ہے، اس کو کر لیا۔